ہاں شہد دکھائے زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس کی بہت پہلے تشریح کر دی تھی، یہ وہ دنیا ہے جو تمہیں شہد دکھاتی ہے اور زہر پلاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے آئے ہوئے ہیں اس میں، ایک شخص آیا وہ کہتا ہے کہ صرف قرآن، اس میں کسی حدیث کی ضرورت نہیں، حدیث لینا ہی نہیں ہے، نہ بخاری نہ مسلم نہ ترمذی نہ ابو داؤد نہ نسائی نہ ابن ماجہ نہ مشکات، کوئی حدیث نہیں چاہیے، قرآن ہی چاہیے، صرف قرآن۔ قرآن سے ہمیں یہ خبر ملی، کچھ نوجوان اس میں بہکتے چلے گئے، ہاں قرآن ہی تو سب کچھ ہے اس کے اندر، جب اللہ نے فرمایا سارا بیان ہم نے قرآن میں اتار دیا ہے، کوئی خشکی تری چھوڑا ہی نہیں، سب کچھ قرآن میں ہے، تو پھر حدیث کی کیا ضرورت؟ وہ شک ڈالتے ہیں۔ ارے ظالم تو یہ تو بتا یہ قرآن اترا کس پہ ہے؟ یہ قرآن کہاں سے آیا؟ کون بتایا یہ آیت ایسی ہے؟ حضور کو چھوڑے گا تو ایک آیت بھی تجھے نہیں ملے گی۔ قرآن کس نے سنایا؟ ارے حضور پر وہی اترتی تھی، حضور سنائے صحابہ کو تو قرآن لکھا گیا، اگر حضور بیان نہ کرتے تو کیا قرآن آتا؟ آج نبی پاک کو چھوڑ کر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسی حدیث کی ضرورت نہیں، صرف قرآن، صرف قرآن۔ اے میرے عزیزوں، اس طرح کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ میں حدیث میں یہ بھی بتا دوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بشارت 1400 سال پہلے دی، فرمایا ایک زمانہ تم پر آئے گا، ایک شخص آئے گا جو تکیے پر ٹیک لگا کر بیٹھا رہے گا اور پھر لوگوں سے کہے گا کہ صرف قرآن ہی کافی ہے، کسی حدیث کی ضرورت نہیں۔ حضور نے 1400 سال پہلے بتایا تھا، 1400 سال پہلے حضور نے آگاہ فرمایا کہ ایسی گمراہ لوگوں سے، اور حضور نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قرآن حلق سے نہیں اترتا، انہیں قرآن کی سمجھ نہیں ہے، لیکن وہ قرآن کے ذریعے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے میرے عزیزوں، قرآن کو صرف گوگل سے نہیں، صرف فیس بک سے نہیں، بلکہ علماء صالحین باعمل عاشقان مصطفیٰ سے پڑھا کرو، تو پھر تمہیں ہر آیت کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے، ورنہ ادھر کا ادھر مارتے رہ جاؤ گے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک مثال، اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، سورہ والضحیٰ میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى۔ ضال کا مطلب عربی میں گمراہ، بھٹکا ہوا ہے، ایک معنی یہ ہے۔ ایک خصوصیت ہے عربی کی، ایک ورڈ کے کئی معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں، عربی کی خصوصیت ہے۔ کچھ الفاظ تو ایسے ہیں جن میں ایک ورڈ ہے 70 معنی ہیں، الگ الگ معنی نکلتے ہیں، یا عقل والا دیکھ کر کے ترجمہ کرے گا یہاں کیا مراد ہے۔ فار ایگزامپل العین، یہ عربی کا ایک ورڈ ہے جو آنکھ کو بھی کہتے ہیں، گھٹنے کو بھی عین کہتے ہیں، سورج کو بھی عین کہتے ہیں، پانی سے جو چشمہ نکلتا ہے نا سوتا، اسے بھی عین کہتے ہیں، اور پوری ذات کو بھی عین کہتے ہیں۔ کتنے معنی ہو گئے؟ سب ڈیفرنٹ ہیں۔ آنکھ کو بھی عین، گھٹنے کو بھی عین، سورج کو بھی عین، پانی کے چشمے کو بھی عین، ذات انسان کو بھی عین۔ تو اب اگر کہیں یہ کہہ دے کسی نے یہ کہہ دیا کہ میری عین سے پانی آ رہا تھا، تو ترجمہ کرنے والا ہے کہ ہاں مولانا کے گھٹنے سے پانی آ رہا تھا، ہاں، یا ترجمہ یہ کرو شاید مولانا کے سورج سے پانی آ رہا تھا۔ ارے میاں یہاں سورج کہاں سے آ گیا؟ ہاں، عقل والا اتنا تو ترجمہ کرے گا، اگر یہ کہہ رہے میری عین سے پانی آ رہا تھا تو شاید ان کی آنکھ سے پانی آ رہا تھا۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں، اتنی تو سمجھ ماشاءاللہ ہمارا مجمع رکھتا ہے۔ اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو ترجمہ آپ خود ہی کر لیں گے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ کہہ دوں عربی میں کہ آج عین 6:30 بجے نکل گیا، تو آپ ترجمہ کیا کریں گے؟ مولانا کا گھٹنا 6:30 بجے نکل گیا، یہ کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ سچ بتاؤ۔ سورج۔ الحمدللہ، یہ عقل ہے، یہ اتنی سمجھ ہے کہ سورج آج 6:30 بجے نکل گیا، یہ مطلب ہے۔ لیکن آؤ، جس کی مت ماری جاتی ہے، جس کے اندر عشق مصطفیٰ نہ ہو، کوڑ ہو، وہ ایسی ترجمے کرتا ہے۔ ضال کا مطلب ہوتا ہے
راستہ چھوڑا ہوا, بھٹکا ہوا. لیکن کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں اس کے, کچھ اچھے معنی بھی آتے ہیں. لیکن اچھے مکھی کو کہاں نظر آتے ہیں؟ وہ جسم میں جہاں زخم ہوگا وہیں بیٹھے گی نا, زخم جہاں دیکھتی وہاں بیٹھے گی, کیونکہ مکھی کو پیپ پینے کا شوق ہے, خون پینے کا شوق, اچھی جگہ نہیں بیٹھتی. بہرحال بلا تشبیہ و بلا تمثیل, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اے محبوب ہم نے آپ کو ضال پایا, تو کچھ لوگوں نے یہاں یہ تیر مار دیا, اے رسول ہم نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا تو اب ہدایت دے دیا, آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دیا. ظالموں, اگر رسول ہی گمراہ ہے تو پھر امت کو کیا ہدایت دے؟ وہ خود بھٹکے ہوئے اگر تھے تمہارے ترجمے کے حساب سے. بے عشق مصطفیٰ جب اس طرح کی تک بندیاں کرو گے, تیر مارو گے تو یہی ہوگا. ان سے جا کر پکڑ کر کوئی پوچھے کہ رسول گمراہ کب تھے, کب تھے کہ اللہ نے انہیں ہدایت دیا؟ اگر وہ بھٹکے ہوئے تھے, گمراہ تھے اور اللہ نے ان کو ہدایت دیا تو ہمارا عقیدہ ہی ختم ہو گیا کہ رسول معصوم ہوتے, عقیدہ ہی ختم ہو جائے. اسی لیے پھر ایسے جملوں کو سمجھنے کے لیے عشق کے امام کے دربار میں جانا ہو, جو حضور کی محبت بھی رکھتا ہو. اور وہ بریلی کے امام کی بارگاہ میں جب ہم پہنچتے ہیں, پوچھتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا کیا مطلب نکلتا ہے, تو وہ عشق میں ڈوبی ہوئی زبان سے کہتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راستہ دے دیا. کیا ترجمہ ہے؟ خود رفتہ کا مطلب کیا ہوا؟ محبوب کو ڈھونڈنے کے لیے کبھی کوئی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے, اس کو بھٹکا ہوا نہیں کہتے, اپنے محبوب کو تلاش میں سرگرداں ہے. ترجمہ کا حق بھی ادا کیا اور بارگاہ رسول کا ادب بھی محفوظ ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پہلے نور کی ضرورت ہے پھر روشن کتاب. اگر نور نہ ہو تو روشن کتاب نہیں نظر آئے گی. اس لیے نور مصطفیٰ کا واسطہ ضروری ہے, حوالہ ضروری ہے. انشاءاللہ اس بار ہم جو بھی تفسیر کریں گے وہ نور مصطفیٰ کی برکت سے کریں گے انشاءاللہ. اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ کوئی تفسیر ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے, کوئی تفسیر ہماری, کوئی مجلس اور کوئی محفل ہماری ذکر مصطفیٰ سے خالی نہ ہونے پائے. اس لیے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے یا رسول اللہ وہ تمہاری بدولت ملا ہے, اور اگر ہماری زبانیں تمہارا ذکر نہ کرے تو پھر یہ زبان کس کام کی ہے؟ دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جب ہم انہی کے لیے آئے ہیں تو پھر کیوں نہ ان کا ذکر کریں. ہم مسلمان ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا یہ شکر بجا لاتے ہیں کہ مولا تو نے اپنے حبیب کے چاہنے والوں کی جماعت میں ہمیں بنایا ہے, ہمیں اس جماعت میں رکھا جو صبح اٹھتی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہتی ہے, اور اپنا سلام نمازوں کا پھیرتی بھی ہے تو کھڑے ہو کر یا نبی سلام علیکہ کہتی ہے. یعنی مولا کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی عبادتوں کے لیے مسجد میں بلایا, لیکن ہماری مسجدیں عبادت خدا بندی کے ساتھ ساتھ مدینے کی طرف توجہ بھی دلا دیتی ہے, مدینے کی طرف رخ کرنا بھی سکھا دیتی ہے. وہ مسجد ہی کیا جو مدینے کا رخ نہیں دکھاتی, وہ مسجد ہی کیا جو مصطفیٰ کے چہرے کی طرف نہیں پیدا کرتی, دیدار کی طرف نہیں پیدا کرتی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ کی وہ تفسیر, پچھلی تفسیریں ہوں گی آپ اس کو بھی سن لیں. ہم نے کافی سالوں سے جو تفسیریں کی ہیں موجود ہے, اس میں جو آیتیں آئی ہیں اجمالاً اگر میں ذکر کروں تو پہلے اللہ نے ایمان والوں کی تعریف فرمائی. سب سے پہلے جو شروع ہو رہا ہے یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, اللہ نے ایمان والوں کی تعریف کی. اس کے بعد کافروں کی مذمت کی کہ کچھ کافر ایسے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی, انہیں کچھ اب سمجھ میں نہیں آئے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے, ان کے کانوں کو کچھ نہیں سنائی دے گا. کیا حق بات نہیں نظر آئے گی, حق بات نہیں سنائی دے گی, حق بات سمجھنے کی طاقت نہیں ہوگی.
آج بہت سارے ایسے ہیں جو اسلام کی حقانیت کو آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، مگر یہ ابو جہل کی اولاد ماننے کو تیار نہیں مانے گی۔ ہاں، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے، یہ دشمنی میں اس قدر آگے بڑھیں گے، ان کو نماز سے چڑ ہے، اذان سے چڑ ہے، قرآن سے چڑ ہے، برقعے سے چڑ ہے، ٹوپی سے چڑ ہے، داڑھی سے چڑ ہے۔ کیوں چڑ ہے؟ دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے، دل پر جو مہر لگی ہوئی ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ ان کو کیا کرو گے آپ؟ بعض لوگ ابھی یہ سوچتے ہیں، ہمیں بھی کہتے ہیں کہ مولانا ہو سکتا ہے کچھ تقریروں سے وہ پلٹ جائیں، جن کو اللہ نے مہر لگا کے رکھا، ہم کیا پلٹیں اس؟ اللہ نے اپنے رسول سے کہا انک لا تسمع الموتى، اے رسول ان مردوں کو آپ سنا نہیں سکیں گے۔ ان کو اللہ نے مردہ فرمایا۔ جو دشمنی میں جل رہا ہے اسے چھوڑ دیں، اسے چھوڑ دیں، ان قریب اللہ کی پکڑ میں وہ گرفتار ہوگا۔ ہاں، اگر انجانے میں کوئی بھٹکا ہوا ہے تو اس کو ہدایت دینے کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ تو جن کے دلوں پر مہر لگا ہے ان کا کوئی سروکار نہیں، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ ہماری تقریروں سے، نہ نماز سے۔ تیسری ایک جماعت ہے جس کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں نازل کی، 5 آیتیں مومنوں کی شان میں، 2 آیتیں کافروں کے لیے، 13 آیتیں ایک جماعت کے لیے آئی۔ وہ کون سی جماعت میاں؟ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ ہے جو مومنوں میں بھی نہیں ہے، کافروں میں بھی نہیں ہے، نہ ادھر کی ہے، نہ ادھر کی ہے، ادھر کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے بلکہ ادھر کی ہے۔ یہ منافقین کی جماعت ہے۔ منافقین کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں بیان کی، اور اللہ نے ان کی صاف صفتیں بیان کی ہے۔ کیا کیا کر، جب مال ملنے لگتا ہے تو کہتے ہیں ارے یہی تو حق مذہب ہے، ہاں اسی میں چلنے لگ جاتے ہیں، دوڑنے لگ جاتے ہیں۔ جہاں اسلام پر کوئی مصیبت آئی کہا ہم پہلے ہی بولتے نہیں تھے یہ بہت ڈینجر راستہ ہے، یہ بہت ڈینجر راستہ ہے۔ ہاں، ہم سے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے ابھی اچھا چل رہا ہے، ارے مولانا کیا کہتے ہیں آپ، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور کبھی اگر ہمارے اوپر کوئی پکڑ آئی یا کوئی مصیبت میں نازل آئے، ہم پہلے ہی کہتے تھے مولانا بہت بولتا تھا، پہلے ہی بولتے تھے ہم، کیا ضرورت تھی، گھر میں بیٹھنا چاہیے تھا۔ مدینے کے کچھ منافقین جنگ احد کے بارے میں بھی ایسے ہی کہنے لگے۔ جب مسلمانوں کو شکست ہوئی جنگ احد میں تو واویلا مچائے، ہم پہلے ہی بولتے تھے نہیں جانا چاہیے تھا، ارے اپنے پاس اتنا ہتھیار نہیں، کچھ نہیں ہے، کیا ضرورت تھی جانے کی۔ یہ منافقین کی جماعت، ان کی اللہ نے صفات بھی قرآن میں بیان کر دی۔ اور میں کہتا ہوں میرے عزیز، میں نے اپنی ایک تفسیر میں کہا بھی تھا، یہ چوہے ہیں، چوہے اپنی جماعت میں، یہ چھپے ہوئے چوہے ہیں، یہ غدار لوگ جو ہوتے ہیں یہ کرتے کیا ہیں؟ سیم چوہا گھر میں جو رہتا ہے نا، چھوٹا ہوتا ہے لیکن بڑی بڑی تار کاٹ دیتا ہے، کبھی کرنٹ کی تار کاٹ دیا، کبھی گیس کی پائپ لائن کٹ کر دیا، کرنٹ کی تار کھا جاتا ہے تو بجلی سپلائی بند، لائٹ بھی نہیں چل رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور گیس کی پائپ کھا جاتا ہے کبھی تو گیس لیک ہوتا ہے، گھر بھی جل سکتا ہے تو چوہا چھوٹا لیکن تار کاٹ دیتا ہے، تار کاٹ دیتا ہے۔ منافق یہی ہے، گھر کے اندر رہتا ہے، مین تار کاٹتا ہے کہ مدینے سے بجلی سپلائی آ ہی نہ سکے، مدینے سے کوئی تمہارا پاور پہنچ ہی نہ سکے، تار کاٹ دو۔ مومنوں کو اسلام سے جڑی ہوئی جو شناختیں ہیں یہ کاٹ دیتا ہے۔ اور منافقین سے بچنے کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ کیا کرو گے؟ کیسے پہچانو گے ان کو؟ جماعت کے اندر جو موجود ہوتے ہیں غدار منافقین، جو اپنی قوم کو بیچ آتے ہیں، ان کی داڑھی ٹوپی سفید جبے کبے پہ مت جانا، ہاں یہ کوئی علامت نہیں ہے ایمان والوں کی۔ منافقین جو دین کو بیچ آتے ہیں ان سے بچنے کے لیے سیم وہی تھیوری ہے، گھر میں چوہے کو بھگانے کے لیے کیا کرتے؟ دوا نہیں میاں، دوا مارنے سب دوا نہیں ہوتے، دوا زہریلی ہوتی ہے، آپ کو بھی اثر کر جائے گی۔ سمپل سی بات ہے، بلی پال لو۔ کیا کرتے ہیں؟ بلی پالتے ہیں، اور بلی کیا ہے، سارے چوہوں کو پکڑ لے گی کیا؟ نہیں پکڑے گی، میاؤں میاؤں کہتی ہے تو چوہے بھاگ جاتے، بلی کی آواز سے چوہے نہیں آتے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا اسی طرح یہ چھپے ہوئے غدار اور منافقین جو چوہے ہیں تمہاری جماعت کو کاٹتے ہیں،
ان سے ان کو دور بھگانے کے لیے علماء صالحین اور عاشقین کو اپنی جماعت میں رکھا کرو. ہاں محلے میں ہر آبادی میں وہ عالم برحق ہونا چاہیے جو رسول پاک کا عشق رکھتا ہے. وہ میوں میوں کرتا رہے گا, یہ چوہے بھاگتے رہیں گے. ہاں ان سے تمہاری حفاظت ہوگی. عزیزان گرامی, منافقین کی مذمت میں اللہ نے 13 آیتیں بیان کی. اس کے بعد اس بارے میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے, موسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر ہے, اور سورہ بقرہ جس وجہ سے یہ ہوئی ہے نام اس کا, وہ پورا واقعہ موجود ہے. بنی اسرائیل میں ایک گائے کو ذبح کیا گیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے گائے کے ذبح کی تفسیر بیان کروں گا تو کچھ لوگوں کو لگے گا کہ یہاں پر بھی آتنک والی زبان استعمال کی جا رہی ہے. ارے اس پر تو بینڈ ہے. بنی اسرائیل میں بینڈ نہیں تھا. بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہوں. مولانا ابھی اگر یہ گائے کے ذبح کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ پچھلے 2 سال کی پہلے کی بات ہے. مجھے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا. سورہ بقرہ کی ہم تفسیر کر رہے ہیں, کوئی صاحب کہہ رہے ہیں گائے پر تو بند ہے نا. ارے میاں بنی اسرائیل میں بند نہیں تھا. وہ 4000 سال پہلے کی جماعت ہے ان کے زمانے میں, اور وہ بھی کھانے کے لیے نہیں. وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تھا. ایک آدمی قتل ہو گیا تھا, مرڈر ہو گیا تھا, اس کو کس نے مارا یہ معلوم کرنا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ نے اس قوم کو حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کی زبان کے ذریعے سے, جاؤ ایک گائے ذبح کرو. اور وہ گائے بھی کیسی, جو کسی کھیت میں نہ جوتی ہو, نہ کسی نے اس کو خود سے پالا ہو, وہ اپنے آپ سے پلی ہو, اور کلر بھی اس کا نہ سفید نہ کالا بلکہ پیلے کلر کی ہو, بچی بھی نہ ہو بوڑھی بھی نہ ہو, بالکل جوان ہو. ایسی گائے کہاں ملے گی؟ بنی اسرائیل ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے لائے, وہ بھی بڑی قیمت میں. کتنی قیمت؟ گائے کے وزن کے برابر سونا اور چاندی دے کر ایسی گائے لے کے آئے.